گزشتہ چند روز سے بہت عجیب و شدید قسم کا اضطراب میری روح کے نہا خانوں میں سر ٹکرا رہا ہے۔ ایک خوف کسی مہیب سائے کی طرح میرے وجود و روح سے چپک گیا ہے۔ کچھ کھو دینے کا خوف، کسی زیاں کا خوف، ایک ایسے زیاں کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ میں کچھ کھو رہی ہوں، ہاں، میں وقت کے انمول اور بے مثال لمحے کھو رہی ہوں، لمحوں کا ضیاع کر رہی ہوں۔ اور یہ جرم نہیں، اپنی ذات کے اندر ایک گناہ ہے، اپنی جان پہ ظلم ہے۔ ایک ساتھ ایک لمحہ اپنے چھوٹے سے سینے کے اندر کیسی بشارتیں، کیسے ہزار رنگ و معانی رکھتا ہے، مجھے اس کا پورا ادراک ہے۔ ایک لمحے میں کتنے اسرار، کتنے انکشافات چھپے ہوتے ہیں، میں جانتی ہوں۔ ایک چھوٹے سے وجود کا چھوٹا سا لمحہ اپنی ذات کے اندر ایک صدی ہوتا ہے، ایک صدی جتنے واقعات، ایک صدی جتنے حادثات سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہی ایک لمحہ اپنی ذات کے اندر ایسی کشف اور الہامات چھپائے ہوتا ہے کہ جس پر یہ آشکار ہو جائیں وہ ولی بن جائے۔ اسی لمحے میں کائنات کی ان گنت کہانیاں، ان گنت واقعات چھپے ہوتے ہیں۔ جس لمحے میں انسان نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی گردن کٹوا دی، اسی لمحے دنیا کے ایک اور گوشے میں دوسرے شخص نے ایمان کی خاطر کسی کی گردن کاٹ دی۔ جس لمحے میں ایک ماں نے اپنے بچے کی جسمانی بھوک مٹانے کی خاطر خود کو بیچ دیا، اسی لمحے ایک ابلیس ثانی نے اپنی ماں کا گلا کاٹ دیا۔ ایک لمحے میں ایک مسلمان گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی، ایک اور گوشے میں ایک مشرک کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسی لمحے ایک جگہ شہنائیاں تھی، کہے تھے، تو دوسری جگہ ماتم، آہ و فغاں۔ جس لمحے ایک میت پر پھول برسائے جا رہے تھے، اسی لمحے ایک مسجد پر آگ برسائی جا رہی تھی۔ کہیں نعت اور اذان کی آواز، کہیں گھنگرو اور گانے کی آواز، کہیں عبادت کا آغاز اور کہیں غلاظت کی ابتدا۔ کہیں کوئی بیٹی کو ڈولی میں بٹھاتا ہے اور کہیں کوئی کسی کی بیٹی کی قیمت لگاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں کہیں دن ہے تو کہیں رات، کہیں صبح ہے تو کہیں شام۔ ایک لمحے میں انسان جیتا ہے، ایک لمحے میں مرتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے اور وہ اپنی تمام زندگی میں، تمام سالوں میں جو کچھ کرتا ہے، قطرہ قطرہ، جرہ جرہ، جو درد و غم اشکوں کی صورت بہتا ہے، وہ تمام اعمال، وہ تمام ادوار دنیا کی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا جائزہ لیا جائے تو ایک لمحے میں وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ پیدا ہونے سے مرنے تک ایک لمحے کا تو کھیل ہے۔ ایجاد، بنیاد، تخلیق، آغاز، انجام، سب ایک لمحے کا فیصلہ ہے، ایک لمحے کا کھیل ہے۔ کن فیکون ایک لمحے کا معاملہ تھا اور لمحات کی تقسیم نے اسے صدیوں کے کندھے پر محیط کر دیا۔ لیکن اس سارے پھیلاؤ کو نفی، جمع، تقسیم، ضرب، ریاضی کے کسی بھی کلیے پر تقسیم کیا جائے تو حاصل ایک لمحہ ہی بچے گا۔ وہ ایک لمحہ جسے نظر بچائی جائے تو زمین پر رینگنے والے ادنا کیڑے سے بھی ہیچ اور کم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک کوہ گراں، سب ایک لمحے کا کھیل ہے۔ مگر اس ایک لمحے کے سامنے انسان اتنے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا اپنا پھیلاؤ ہی اس کے لیے کار جہاں بن کر رہ گیا ہے۔ اس کار جہاں سے الجھے وقت کے تھال میں کھن کھن کرتے گرتے لمحے ماضی کے پاتال میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے احساس زیاں بے چین کیے دیتا ہے، دھڑکنیں مضطرب ہیں، ایک خوف سا شریانوں میں سرسراتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مٹ جانے کا خوف، مقصد زندگی پانے سے پہلے ہی انجام سے دوچار ہو جانے کا خوف، آخرت کا خوف۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا۔ احساسات پر برف سی جم جاتی ہے، وجود کے عضلات انجن کے زنگ آلود پرزوں کی طرح بیکار ہو جاتے ہیں، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ یہ زندگی آخر کیا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے؟ زیاں؟ صرف زیاں کا بوجھ کندھوں کو جھکایا جاتا ہے، اور میں خون آلود نظروں سے زندگی کے تر و تازہ چہرے کو تکتی ہوں اور کہتی ہوں، دیکھ، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی خود سری اور اپنی وحشتوں کو ستانے کا موقع دے۔ کسی ایک زرد لمحے کے قدموں کی چاپ سننے کو ٹھہر، کسی ایک ٹوٹتی، چٹکتی، بکھرتی ہوئی سانس کے ارتعاش کو فضا کے لرزیدہ وجود میں دیکھنے کی کوشش کر۔ تو ازل سے اب تک جنوں خیزیوں میں مبتلا ہے، کسی ایک تنہا، اکیلی اور تھکی ہاری ایسی روشنی کی کرن جو اندھیروں سے تنہا لڑ رہی ہو، اسے دیکھنے کے لیے اپنے ستم ترازیوں کو ٹھہرنے دے، اور اسی مختصر دورانیے میں صرف یہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کر کہ ہم مفلوق الحال
دردیدہ دل لوگوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کون سی مخاصمت ہے جس کی لاج تو نے سنبھال رکھی ہے؟ دیکھ، ذرا ایک لمحے کی فرصت دے، میری بات سن۔ میرے ذہن کے ویران گوشوں میں لاتعداد خیالات آئے ہیں، میرے سینے کی تاریکیوں میں ان گنت باتوں کے پتھر سر اٹھانے لگے ہیں۔ ہم مسافتوں کے محبت گزیدہ لوگ تو ازل سے اپنی سانسوں سے لڑ رہے ہیں۔ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کر کہ جن کو تو ہر لہجہ رگیدے ہوئے ہے، وہ مظلوم لوگ کیا اپنی رگوں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تیرے جبر سہ پائیں؟ کیا ان کی مزمل کندھے اور ناتواں وجود یہ بوجھ سہار سکیں گے؟ تیرے جبر کی تو کچھ ایسی حالت ہے جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا کسی مردار کو تاریک گھپاؤں کی جانب گھسیٹتے لیے جا رہا ہو۔ اے زندگی، دیکھ ذرا ٹھہر، اس معصوم قطرے کی زندگی کے حساب جتنا ٹھہر جو اپنے اندر بے بسی کے اپاہج اجسام کو سمو کر کسی دھندلی آنکھ سے گر کر خود کو خاک کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو بھی ہم دریدہ دامن لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کر رہی ہے جو ایک بھیڑیا کسی مردار کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمیں ختم کرنے کو تو یہ لمحوں کا احساس زیاں ہی کافی ہے کہ جئیں یا مریں یا مر مر کر جئیں، یہ زیاں تو ساتھ ہی رہنا ہے۔